بسم اللہ الرحمن الرحیم واستأجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر رجلا من بنی دؤل وهو من بنی عبد بن عدی ہادیا خریتا والخریت الماہر بالہدایۃ قد غمس حلفا فی آل العاص بن وائل السہمی وهو على دین کفار قریش فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداهما غار ثور. واستاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر. واقعہ چل رہا ہے ہجرت کا، مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کا. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی جانب جانے والا راستہ معلوم نہیں تھا، تو آپ نے ایک کافر کو لیا اجرت پر کہ وہ راستہ آپ کو بتلائے. تو آپ نے اس سے ایک معاہدہ لیا، اور پہلے کے لوگ معاہدے میں بہت پکے مضبوط ہوتے تھے، یعنی جان چلی جائے لیکن عہد و پیمان کبھی نہ توڑتے تھے. عہد و پیمان اس لیے کہ تھا کہ یہ کافر تھا، اور یہ کافر ہے تو ان کو کفار مکہ کو بتلا نہ دے، راز افشا نہ کر دے، ظاہر نہ کر دے. اس بنیاد پر اس سے معاہدہ لیا. اور معاہدہ کیسے لیتے تھے؟ معاہدہ لیتے تھے جیسے تھالی وغیرہ میں خون ہوتا تھا تو اس خون میں انگلیاں ڈالتے تھے. تو تھالی میں خون ہوتا تھا، اس میں انگلیاں ڈالنا، یہ معاہدہ ہوتا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں کبھی عہد شکنی نہیں کروں گا، وعدہ خلافی کبھی نہیں کروں گا. واستاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رجلا. اللہ کے رسول استاجر اجرت پر لینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ابو بکر نے رجلا من بنی دؤل، قبیلہ بنی دؤل سے ایک مرد کو اجرت پر لیا. بنی دؤل کیا؟ وہوا من بنی عبد بن عدی. اور یہ بنی دؤل جو ہے یہ بنی عبد بن عدی میں سے ہی ہے، اسی کی ایک شاخ ہے، اسی کا ایک حصہ ہے. ہادین خریتا، رجلن کی صفت ہے یہ. خرید کی جمع خرارید، جو رہنمائی میں راستہ دکھانے میں ماہر ہوں. پہلے کچھ لوگ ہوتے تھے کہ جن کو ہر جگہ راستہ معلوم ہوتا تھا، سیر و کرنے والے ہوتے تھے. ہاں خرید تجربے کار، جو رہنمائی میں ماہر ہو، جو زیادہ سیر و تفریح کرنے والا ہو، ہر جگہ کے راستے اس کو معلوم ہو، یہ زیادہ گھومنے والا ہوتا ہے. ہادین خریتن، تو قبیلہ بنی دؤل سے ایک تجربے کار رہبر کو لیا. ایک تجربے کار رہبر. خریت کا معنی بتلانا. خریت کیا ہے؟ الماہر بالہدایت، جو راستہ دکھانے میں ماہر ہو، تجربے کار. اور یہ تھا کون؟ کہہ رہا قد غمس حلفا فی آل العاص بن وائل السہمی. اس نے آل عاص بن وائل السہمی میں حلف کی ڈبکی لگائی تھی. حلف کی ڈبکی لگائی تھی، یہ کنایا ہے عہد و پیمان سے. آل عاص بن وائل السہمی قسم کھائی تھی کہ میں کبھی بھی عہد و پیمان کو نہیں توڑوں گا. آل عاص بن وائل السہمی کی مضبوط قسم کھائی. اور یہ کون تھا؟ وہو علی دین کفار قریش. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کیوں لیا ہے؟ اس لیے کہ یہ کفار قریش کے دین پر تھا، اور یہ کفار قریش کے دین پر ہے، باخبر نہ کر دے ان کو، کافروں کو. فَأَمَّنَاهُ، تو جب اس نے معاہدہ کر لیا تو سرکار نے اس کو اپنا امین بنا لیا. ابو بکر نے اور سرکار نے اس کو اپنا امین بنا لیا. فَدَفَعَ إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، تو دونوں نے
فدفع الیہ، تو اپنی سواری اس کے سپرد کر دی. حضرت ابوبکر نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری اس کے سپرد کر دی. وواعداه غار ثور بعد 3 لیال براحل طیہما، اور اس سے وعدہ لیا، اور اس سے وعدہ کرنا، اس سے وعدہ لیا غار ثور میں آنے کا. کب؟ بعد 3 لیال براحل طیہما، یعنی اپنی سواریوں کو 3 راتوں کے بعد، 3 راتوں کے بعد تیسری رات کی صبح میں، 3 راتوں کے بعد تیسری رات کی صبح میں اپنی سواری کو لانے کا، اس سے غار ثور میں لانے کا وعدہ لیا. وانطلق معهما عامر بن فہیرۃ والدلیل فاخذ بهم على طریق السواحل. اور ان دونوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی چلے، والدلیل، اور دلیل بھی چلا. دلیل کون ہے؟ یہی کافر رہنما، راستہ دکھانے والا. 4 لوگ ہو گئے. فاخذ بهم، تو اس نے کر دیا علی طریق الساحلی، کنارے والے راستے پر. علی طریق الساحلی، ساحل میں کنارہ، یعنی راستے کے ایک طرف کر دیا، عام راستے پر نہیں کیا. جس راستے سے سب لوگ جاتے تھے نا، اس راستے پر نہیں کیا، کیونکہ اس راستے سے ممکن تھا کہ کافرین پکڑ لیتے، اس سے تو سبھی جا ہی رہے ہیں. تو ایک ایسا راستہ کنارے والا بتلایا جو عام راستہ نہیں تھا، اس سے بہت کم لوگ جاتے تھے، وہ یہ راستہ وہ جانتا تھا. علی طریق الساحلی، کنارے والے راستے پر کر دیا، یعنی ایک طرف کو، عام راستے پر نہیں کیا، دوسرے راستے. قال ابن شہاب واخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن اخي سراقة بن مالك بن جؤشم ان اباه اخبره عنا سمع سراقة بن جؤشم يقول جاءنا رسل كفار قریش. ابن شہاب کہتے ہیں وہ اخبرنی، اور مجھ کو خبر دی عبد الرحمن بن مالک المدلجی نے. یہ عبد الرحمن بن مالک المدلجی کون ہے؟ وہ ابن اخی سراقہ، سراقہ کا بھتیجا ہے، سراقہ کے بھائی کا بیٹا. وہ ابن اخی سراقہ بن مالک ابن جوشم. تو یہ عبد الرحمن بن مالک المدلجی جو ہے، یہ سراقہ بن مالک بن جوشم کا کیا ہے؟ بھتیجا ہے. ان اباؤ اخبرہ، ان کو ان کے باپ نے خبر دی. کن کو؟ عبد الرحمن بن مالک کے، یعنی سراقہ کے بھائی نے خبر دی. پھر ان کو باپ نے خبر دی کہ انہ سمع سراقہ بن جوشم، کہ انہوں نے سراقہ بن جوشم سے سنا. عبد الرحمن بن مالک کے والد نے، جو سراقہ کا بھائی ہے، سنا. کیا سنا؟ یقول، سراقہ بن جوشم کو یقول کہتے ہوئے سنا کہ جاءنا رسول کفار قریش، کہ کفار قریش کے کئی قاصد ہمارے پاس آئے. رسول کی جمع قاصد. جاءنا، ہمارے پاس آئے، رسول کفار قریش کے کئی ایلچی قاصدین آئے. یجعلون، حال بنے گا اسی سے، رسول سے. یجعلون فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر دیت کل واحد منہما. دیت من انعام و اکرام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے متعلق دیت کل واحد منہم میں سے ہر ایک کا انعام و اکرام مقرر کرتے ہوئے، ہر ایک کے لیے انعام و اکرام مقرر کرتے ہوئے. کس کے لیے؟ ان میں سے ہر ایک کا انعام و اکرام مقرر کرتے ہوئے. کس کے لیے؟ لمن قتلہ، جو سرکار کو قتل کر دے، او اسرہ، یا گرفتار کر لے. یعنی جو ابو بکر کو سراقہ بن جوشم کہتے ہیں کہ چند کافرین کے قریش آئے، یہ کفار قریش کے قاصدین آئے ہمارے پاس، یہ کہتے ہوئے کہ جو سرکار کو، ابو بکر کو قتل کر دے گا، اس کو اتنا انعام ملے گا. فبینما انا جالس فی مجلس من مجالس قومی. تو یہ کہ سراقہ بن جوشم کہتے ہیں کہ میں اس وقت اپنی قوم کی مجلسوں میں سے ایک، اپنی قوم بنی مدلج کی مجلسوں میں سے ایک مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں. اقبل رجل منہم، تو ان میں سے ایک مرد آیا، حتی قام علینا،
یعنی مجلس میں سے ایک مرد آیا جسم یہ سراقہ کہتے ہیں، حتیٰ قام آیا تک کہ ہمارے پاس کھڑا ہوگا، ونحن جلوس ہم بیٹھے ہوئے ہیں، فقال یعنی کفار قریش قاصرین تو یہ آن کر کیا کہ چلے گئے، تو ایک شخص آیا تو اس نے کہا کہ ایسے ایسے میں نے چند 2-3 لوگوں کو بھی جاتے ہوئے دیکھا ہے، تو سراقہ بن جوشم نے چھپایا، ارے نہیں وہ لوگ نہیں ہیں، کوئی دوسرے ہوں گے، یہ تو وہ ان کو تو 3 دن ہو گئے نکلے ہوئے اور یہ وہ نہیں ہے، ان کا مقصد کیا تھا چھپانے کا، قتل کر کے خود انعام پانے کا تھا۔ سراقہ بن جوشم کا خود مقصد تھا گرفتار کر کے انعام و اکرام پانے کا، اس لیے جو نفی کی جو مجلس میں سے ایک شخص آیا۔ فبینما انا جالس، تو جس وقت میں اپنی قوم بنی مدلج کی مجلس میں سے ایک مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں، تو اقبل رجل، تو میری مجلس میں سے ایک مرد آیا، حتیٰ قام، یہاں تک کہ ہمارے مابین کھڑا ہو گیا، ونحن جلوس، حالانکہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ فقال، تو اس نے آن کر کے کہا، یا سراقہ، یا سراقہ، تو یہ سراقہ، انی قد رأیت آنفا اسودتن، اسودہ سواد کی جمع چند لوگ، آنفن ابھی ابھی، کہ میں نے ابھی ابھی چند لوگوں کو دیکھا، بالساحلی راستے کے ایک کنارے، میں نے ابھی ابھی چند لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، اراہا، میں گمان کرتا ہوں، محمدن، کہ وہ محمد اور ان کے اصحاب ہیں، میں گمان کرتا ہوں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب ہیں۔ قال سراقہ، سراقہ نے کہا، فعرفتو، میں نے تو جان لیا، پہچان لیا، ذہن و فکر میں محفوظ کر لیا، کیا کہ انہم ہم، تاکید کے لیے، بے شک وہ وہی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ہی ہیں، لیکن نفی کیوں کی؟ اس کی انعام کرام پانے کی خاطر۔ کرے فقلت لہو، سراقہ کہتے ہیں میں نے ان لوگوں سے کہا، انہم لیسوا، وہ نہیں ہے، انہم لیسوا بہم، جو تم سوچ رہے ہو یہ وہ لوگ نہیں ہیں، وہ نہیں ہے، نبی اور ابو بکر نہیں ہے، ولکنک رأیت فلان، لیکن تم نے فلاں فلاں کو دیکھا جو ابھی گئے ہیں یہاں سے، ان کو دیکھا ہوگا، ان کو دیکھا ہوگا، وانطلقوا بأعیننا، جو ہماری ابھی نگاہوں کے سامنے سے گئے ہیں، نگاہوں کے سامنے سے گئے، وہ تم نے دیکھا، وہ سرکار نہیں ہے۔ کہتے ہیں سراقہ، ثم لبثت فی المجلس ساعۃ، پھر میں مجلس میں بیٹھا تقریباً 1 گھنٹہ بیٹھا، کچھ دیر، کچھ لمحہ بیٹھا، ثم قمت، پھر میں کھڑا ہو گیا، فدخلت، پھر میں اندر داخل ہوا، اپنے کمرے کے اندر داخل ہوا، فامرت جاریتی، میں نے اپنی باندی کو حکم دیا، ان تخرج بفرسی، کہ وہ میری گھوڑی کو نکالے، اپنی گھوڑی کو نکالنے کا اپنی باندی کو حکم دیا۔ وہی من ورائی اکمتن، اکمتن کی جمع آکام، ٹیلا، جو گھوڑی ٹیلے کے پیچھے بندھی ہوئی ہے، یعنی اپنی باندی کو حکم دیا، چپکے سے میری گھوڑی نکالے اور میں گھوڑی پر سوار ہو کر کے نبی کو گرفتار کروں۔ فتحبسہ علیہ، باندی کو نہیں بتلایا کس مقصد سے جانا، تو پھر اس گھوڑی کو وہ روکے رکھے علیہ، میرے لیے، یعنی چپکے جیسی استبل سے نکال لے، پھر اس کو روکے رکھے۔ وَأَخَذْتُ رُمْعِي، رم کی جمع رمح، پھر میں نے اپنا نیزہ نکالا، فَخَرَجْتُ بِهِ، پھر میں اس نیزے کو لے کر کے نکلا گھر کے پیچھے سے، من ظاہر البیت، گھر کے پیچھے سے، فَخَطَطْتُ بِزُجِّ الْأَرْضَ، تو میں نے زجن کی جمع زجاج، نیزے کے نچلے حصے کو بولتے، تو میں نے اس نیزے کے نچلے حصے سے زمین پر لکیر کھینچ دی، یعنی اس طریقے سے لے کر کے جا رہا تھا نیچے کو، تاکہ دھوپ تھی، اور کیونکہ لوہا جو ہوتا ہے وہ چمکتا ہے، تو اس کا عکس نہ پڑ جائے دھوپ میں، دھوپ کی وجہ سے کافروں کی آنکھوں پر عکس نہ پڑ جائے، میری مجلس کے لوگوں پر عکس نہ پڑ جائے، وہ سمجھ نہ جائیں کہ یہ شاید کوئی کہیں جا رہا ہے، پہچان نہ لیں کہ شاید سرکار کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو وہ شریک نہ ہو جائے انعام پانے کے لیے، اس لیے خاموشی سے نکلے، تلوار کو اس طریقے سے نیچے ہو کر کے اس طریقے سے نکلے، تو وہ نیچے لکیر کھینچتی جا رہی تھی زمین پہ۔ وَخَفَضْتُ عَالِيَهُ، اور میں نے اس کے بلائی حصے کو پست کر دیا، کس کے؟ تلوار کے، حَتَّى أَتَيْتُ فَرْسِي، یہاں تک کہ اپنی گھوڑی کے پاس آ گیا، فَرَكَبْتُهَا، پھر میں اس گھوڑی کو، پھر اس گھوڑی پر سوار ہوا، فَرَفَعْتُهَا، پھر میں نے اس گھوڑی کو ایڑ لگا دی، تقرب بھی، جو گھوڑی مجھ کو
دوڑانے لگی، حتی دنوت منہم، حتی دنوت یہاں تک کہ میں ان سے قریب ہو گئی سرچکار سے، فعثرت بفرسی، تو میری گھوڑی مجھ کو لے کر کے پھسل گئی، جیسے ہی میں ان کے قریب ہوا اثرا بھی پھسلنا، میری گھوڑی مجھ کو لے کر کے پھسل، فخررت انا، تو میں اس گھوڑی سے گر گیا۔ فرس کا اطلاق گھوڑا گھوڑی دونوں پر ہوتا ہے۔ فقمت، پھر میں کھڑا ہوا، فاحویت یدیا، میں نے اپنے احوی دراز کرنا، پھر میں نے اپنے ہاتھ کو دراز کیا،